ایک زمانے میں ایک وسیع اور عظیم جنگل کے قلب میں ایک پرامن وادی تھی جہاں تمام جانور خوش ہو کر رہتے تھے۔ جنگل بلند و بالا درختوں، چمکتی ہوئی ندیوں اور کھانے کی کثرت سے بھرا ہوا تھا جو اسے اپنے باشندوں کے لیے جنت بنا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایک پراسرار خشک سالی نے ندیوں کو خشک کرنا شروع کر دیا۔ پودے مرجھا گئے اور وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا۔ جنگل کی سب سے قدیم اور عقل مند مخلوق کچھوا نے خطرناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے جانوروں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا، کیوں نہ ہم ایک ایسے جگہ کی تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ پانی ہو اور کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں۔ لہٰذا سفر شروع کرنے کے لیے مختلف جانوروں کو مدعو کیا گیا، جس میں ہاتھی تھا، شیر تھا جو طاقتور تھا اور شکار اچھا کر لیتا تھا۔ ہاتھی بھی ساتھ ہو لیا۔ وہ بہت زیادہ ذہین اور عقل مند تھا اور کسی کام میں ناکام نہیں ہوتا تھا۔ بندر جو بہت ہی ذہین تھا، زرافہ جو بہت اونچائی سے بھی اپنی سمت دیکھ سکتا تھا، ریبٹ جو بہت ہی چست و چالاک تھا، طوطا جو بہت ہی اونچائی سے اپنے راستے دیکھ سکتا تھا، وہ سب مل کر سفر کرنے لگے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں راستے بھی بہت زیادہ تنگ تھے اور سانپ اور دوسرے جانوروں کا گھر ہے۔ تو بندر نے آہستہ آہستہ چل کر ایک درخت سے دوسری درخت پر ان کو راستہ دکھایا۔ جنگل بہت زیادہ تاریک تھا اور روشنی بہت مشکل سے زمین پر آ رہی تھی، تو پھر بھی وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بہت زیادہ بڑی چٹانیں تھیں اور راستے بہت تنگ تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، کیوں نہ ہم اب طوطے سے مدد لیں۔ تو پھر طوطے نے اڑ کر بہت اونچے اونچے راستے ان کو دکھائے اور ان کی سفر کو آسان کر دیا۔ اب طوطے کی باری ختم ہوتی ہے اور آگے ریبٹ کی باری شروع ہوتی ہے۔ ریبٹ جو تنگ و تاریک جگہ سے گزرنے کا عادی تھا، اس نے راستہ دکھایا اور وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں ایک اور مصیبت نے گھیر لیا۔ وہاں پر بڑی بڑی چٹانیں گرنے شروع ہو گئی۔ پھر ہاتھی نے اپنا کام دکھایا اور اپنے مضبوط جسم کو ان چٹانوں کے آگے کر دیا، تو تمام جانور محفوظ ہو گئے اور چٹانیں جو وہ ہاتھی پر گرنے لگی۔ اس طرح ہاتھی نے اپنے مضبوط جسم کی طاقتور جھلک دکھائی۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں ہر طرف چمکتی ہوئی کرسٹل کی وادیاں تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ہر طرف اندھیرا اور بہت زیادہ گہرا پانی تھا۔ باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا، کیوں نہ ہم ایک ایسی کشتی بنائیں جو پتوں اور لکڑیوں پر مشتمل ہو۔ تمام جانور اس پر بیٹھ کر اس دریا کو پار کر لیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا اور ہر طرف چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ وہ بھی انہوں نے ہمت سے پار کیا اور پھر چلتے ہوئے ایک ایسی غار میں پہنچے جس کا دروازہ بند تھا، کیونکہ اس کے آگے ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ ہاتھی نے ہمت کر کے اس چٹان کو ہٹا دیا اور اس کے بعد ایک ایسا منظر تھا جو بہت ہی حسین تھا۔ وہاں پہ بہت زیادہ پانی تھا اور کھانے کے لیے ہر چیز تھی۔ تمام جانوروں نے خوش ہو کر پانی پیا اور انجوائے کیا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو ایک سمندر میں ایک شارکی رہتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے دانت بہت زیادہ چمکیلے تھے۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ باقی مچھلیوں میں کیوٹی آ گئی ہے اور وہ اپنے دانت صاف نہیں کرتی، تو اس نے سب کو کہا کہ ٹوتھ پیسٹ سے اپنے دانت صاف کرنے چاہیے اور بچوں کو بھی بولا کہ سب اپنے دانت ریگولر صاف کریں۔ اس طرح اس نے سب دوسری شارکیوں کو کہا کہ جلدی جلدی دانت صاف کرو۔ انہوں نے دانت صاف کیے اور سب کے دانت بہت زیادہ چمکنے لگے اور سب کی کیوٹی دور ہو گئی۔ دیکھا بچوں کتنے دانت چمکتے ہیں؟ اس طرح آپ بھی اپنے دانتوں کو سندر سندر بنا سکتے ہیں ہر روز برش کر کر۔
ایک دن ہم گئے سمندر پہ اور سمندر بہت خوبصورت تھا اور ہم بوٹ پہ بیٹھ کے بہت آگے چلے گئے اور بہت زیادہ مزے کیے۔ جاتے جاتے ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ فشز تھی جو ہر کلر میں تھی، بہت زیادہ کلرفل، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہاں پہ ہم نے ڈولفن بھی دیکھی۔ ڈولفن جو تیرتی ہوئی ہمارے پاس آئی اور بولی کہ میں بچوں کی بہت اچھی دوست ہوں۔ پھر وہ تیرتے تیرتے آگے چلی گئی۔ آگے جاتے جاتے وہ ایک نیٹ میں پھنس گئی، فشنگ نیٹ میں وہ پھنسی اور اس نے بہت زیادہ زور لگا کر اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ پھر اس کو اپنی مما بہت یاد آنے لگی۔ اس نے مما کو یاد کرتے ہوئے فل پاور سے نیٹ کو توڑا اور وہ آزاد ہو گئی۔ دیکھا بچوں، مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انجوائے کریں، اور ساتھ میں مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کو کس اینیمل کی ویڈیو چاہیے، اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بائے بائے۔ ایک بہت بڑا تالاب تھا جس میں بہت زیادہ فشز تھیں۔ ان میں سب سے بڑی اور خوبصورت فش جس کا نام سنہری تھا وہ بہت ہی پیاری تھی اور اکثر اپنے تالاب میں انجوائے کرتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جن کا نام رنکی اور روشنی تھا۔ رنکی اور روشنی اپنی مما سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن وہ اپنی مما کی بات نہیں تھے مانتے، اس لیے ان کی مما اکثر ان کو سمجھاتی کہ مما سے دور نہیں جاتے اور مما کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن رنکی اور روشنی سمجھ ہی نہیں سکے کہ مما ایسا کیوں بول رہی ہیں۔ ایک دن ان کو ایک بلبلا نظر آیا تو وہ اس کے پیچھے جانے لگے۔ جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ بلبلا بہت بڑا اور کلرفل ہے، تو وہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلبلا بہت ہی روشن ہے اور اس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہتے تھے، ادھر ادھر گھومتے تھے۔ اچانک بلبلا پھٹ گیا اور وہ گھبرا گئیں۔ ان کو سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ اپنی مما کے پاس کیسے جائیں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر تیرنے لگیں اور تیرتے تیرتے ان کو ایک کچھوا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رنکی اور روشنی رو رہی ہیں، تو اس نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کو اپنی مما کے پاس لے کر جانے لگا۔ فش اور روشنی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے وہ کچھوے کا پیچھا کرتے کرتے اپنی مما کے پاس جانے لگیں۔ دیکھا بچوں، اس طرح ہوتا ہے مما سے دور جانے کا نتیجہ۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی مما کے پاس پہنچ گئیں اور اپنی مما کے ساتھ انجوائے کرنے لگیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انجوائے کریں، اور ساتھ میں مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کو کس اینیمل کی ویڈیو چاہیے، اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بائے بائے۔